بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دولت بنی مروان میں اس کے بعد مروان اور اس کی اولاد کا دور حکومت آیا اور اس میں دین سے سیاست کی آزادی بلکہ سیاست پر دین کے احکام و حدود کی قربانی انتہا کو پہنچ گئی۔ اگرچہ بڑے درجے کے فقہا میں سے تھا، بادشاہ سے پہلے اسے مدینہ میں حضرت سعید بن المسیب، عروہ بن زبیر اور قبیصہ بن ذؤیب کے مرتبے کا فقیہ سمجھا جاتا تھا، اور یزید کے زمانے میں اس نے کعبہ پر سنگ باری کے خلاف سخت ناراضی کا اظہار کیا تھا، مگر جب وہ خود خلیفہ ہوا تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کے لیے حجاج بن یوسف کو مکہ بھیج دیا۔ اس ظالم نے عین حج کے زمانے میں مکہ معظمہ پر چڑھائی کی، جبکہ زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین بھی جنگ سے ہاتھ روک لیتے تھے۔ کوہ ابو قبیس پر منجنیق لگا کر خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف سخت اصرار پر یہ جنگ باری صرف اتنی دیر کے لیے روکی گئی کہ باہر سے آئے ہوئے حجاج طواف صحیح کر لیں، لیکن نہ اس سال کے حج میں مکہ کے لوگ منا اور عرفات جا سکے اور نہ خود حجاج کی فوج کے لوگ طواف صحیح کر سکے۔ باہر سے آنے والوں نے جب طواف زیارت کر لیا تو حجاج نے اعلان کیا کہ سب حاجی نکل جائیں اور عصر نو سنگ باری شروع کر دی۔ پھر فتح کے بعد جو کچھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن صفوان اور عمرہ بن حزم کے سروں اور ان کے لاشوں کے ساتھ کیا گیا، اس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ عبد الملک اور اس کے بیٹے ولید کے زمانے کی سب سے بری لعنت حجاج کی گورنری تھی، جسے 20 سال تک ظلم و ستم کی کھلی چھوٹ ملی رہی۔ اگرچہ کوئی انسان بھی دنیا میں مجسم شر نہیں ہوتا، اور حجاج بن یوسف بھی خیر سے بالکل خالی نہ تھا۔ قرآن پر آراب لگوانا اس کی وہ نیکی ہے جس کی تعریف رہتی دنیا تک کی جائے گی۔ سندھ کی فتح بھی اسی کے کارناموں میں سے ہے جس کی بدولت آج اس سرزمین میں اللہ کا نام لینے والے پائے جاتے ہیں، مگر کسی شخص کی ساری نیکیاں بھی ایک مومن کے قتل ناحق کی ہم وزن نہیں ہو سکتی، خدا کہ وہ ظلم و ستم جس کا ارتکاب اس نے اپنے طویل دور حکومت میں کیا۔ مشہور امام قرات عاصم بن ابل بجور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی حرمتوں میں سے کوئی حرمت ایسی نہیں رہ گئی جس کا ارتکاب اس شخص نے نہ کیا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی تمام قومیں خباثت کا مقابلہ کریں اور اپنے اپنے ساتھ خبیث لے آئیں تو ہم تنہا حجاج کو پیش کر کے ان پر بازی لے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو سردار منافقین کہتا تھا۔ اس کا قول تھا کہ اگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ مجھے مل جائے تو میں ان کے خون سے زمین کی پیاس بجھاتا۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ ابن مسعود کی قرات پر کوئی بھی شخص قرآن پڑھے گا تو میں ان کی گردن مار دوں گا، اور مصحف میں سے اس کی قرات کو اگر سور کی ہڈی سے بھی چھیلنا پڑے تو چھیل دوں گا۔ اس نے حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد سعدی جیسے بزرگوں کو گالیاں دی اور ان کی گردنوں پر مہریں لگائیں۔ اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کی دھمکی دی۔ وہ اعلانیہ کہتا تھا کہ اگر میں لوگوں کو مسجد کے ایک دروازے سے نکلنے کا حکم دوں اور وہ دوسرے دروازے سے نکلیں تو میرے لیے ان کا خون حلال ہے۔ اس کے زمانے میں جو لوگ قید کی حالت میں کسی عدالتی فیصلے کے بغیر قتل کیے گئے، صرف ان کی تعداد 1,20,000 بتائی جاتی ہے۔ جب وہ مرا تو اس کے قید خانوں میں 80,000 بے قصور انسان کسی مقدمے اور عدالتی فیصلے کے بغیر سڑ رہے تھے، اور یہ ظالم گورنر تھا جس کے حق میں عبد الملک نے اولاد کو مرتے وقت وصیت کی کہ حجاج بن یوسف کا ہمیشہ لحاظ رکھنا، کیونکہ وہی ہے جس نے ہمارے لیے سلطنت ہموار کی، دشمنوں کو پوری طرح مغلوب کیا اور ہمارے خلاف اٹھے والوں کو دبا دیا۔ یہ وصیت اس ذہنیت کی پوری نمائندگی کرتی ہے جس کے ساتھ یہ لوگ حکومت کر رہے تھے۔ ان کی نگاہ میں اصل اہمیت ان کے اپنے اقتدار کی تھی۔ اس کا قیام و استحکام جس کے ذریعے سے بھی ہو ان کے نزدیک مستحسن تھا، قطع نظر اس سے کہ شریعت کی تمام حدیں اس کی خاطر توڑ ڈالی جائیں۔ ظلم و ستم اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز چیخ اٹھے کہ عراق میں حجاج، شام میں ولید، مصر میں کراب بن شریک،
مدینہ میں عثمان بن حیان، مکہ میں خالد بن عبداللہ بن القسری، خداوند تیری دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، اب لوگوں کو راحت دے۔ سیاسی ظلم کے علاوہ یہ لوگ عام دینی معاملات میں بھی بڑی حد تک انحراف پسند ہو گئے تھے۔ نمازوں میں غیر معمولی تاخیر ان کا معمول تھا۔ جمعہ کا پہلا خطبہ پیٹ کر دیتے تھے۔ عیدین میں نماز سے پہلے خطبہ دینے کا طریقہ مروان نے اختیار کیا اور اس کے خاندان کے لیے یہ مستقل سنت بن گیا تھا۔